فلاح ود اسلام کے حاضرین و ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک علمی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ربط آیات۔ چونکہ میں قرآن کا آغاز کر چکا ہوں، خلاصہ قرآن آپ کے پاس پہنچ رہا ہے گاہے بگاہے، لہٰذا آپ کو میں ربط آیات کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تعلق آیات، ربط آیات قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 تک اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا۔ اب متقین کی آیات کے بعد کفار کی آیات سامنے آ گئی ہیں، تو اس میں ربط اس طرح بنتا ہے کہ متقین کامیاب ہو گئے اور منکرین جو قرآن کے منکر، نبی کے منکر، معجزات کے منکر، دین کے منکر، اسلام کے منکر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم کی وعید سنا دی ہے۔ تو اب ان آیات میں ربط خود ہی سمجھ آ رہا ہے کہ پہلے اللہ مومنوں کا کر رہے ہیں، بعد میں انکار کرنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ چونکہ دو ہی تو باتیں ہوتی ہیں، یا مان لو یا انکار کر دو، تو ربط آیات بڑا خوبصورت ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ دو گروہ میں ایک تیسرا گروہ بھی ہوتا ہے، اور معاشرے میں اس گروہ نے گاہے بگاہے جنم لینا ہے اور اپنی شرارتوں سے لوگوں کو ستانا ہے، اپنی منافقت سے لوگوں کو لڑانا ہے، اپنی منافقت سے لوگوں میں فرقے بنانے ہیں۔ تو اس لیے منافقین کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ ربط آیات کتنی خوبصورت ہیں، آیات کا تعلق آپس میں کتنا خوبصورت ہے کہ ماننے والے، انکار کرنے والے، اور تیسرا گروہ ہو گیا منافقین کا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو اس طرح ان آیات کا یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا، دو آیات ہیں آگے 20 تا 23، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے کہ سارے انسانوں کو، اس میں چاہے کوئی منافق ہے، چاہے کوئی منکر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ان کا خالق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ لوگو، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں اور میرا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کے بعد چونکہ اللہ کی توحید کا کیسے پتہ چلنا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ ان پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جس کے بعد قرآن اور وحی الہی اور صحیفہ آسمانی کتاب نازل نہیں ہونی ہیں۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کے موتی دیتا رہوں گا، قرآن پاک کے انوار و برکات انشاءاللہ بڑی شرح صدر کے ساتھ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ صرف اپنی قبر اور آخرت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق کا حق ادا کرتے ہوئے، قرآن سے سچا پیار اور سچی وفا کرتے ہوئے، ثواب اور اجر کی نیت سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پھیلے، بڑھے اور پھولے، اور اس سے لوگ مستفید ہوں، تاکہ میری اور آپ کی آخرت بنے اور ہم سب پر اللہ راضی ہو۔